السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں محمود ملک حاضر ہے۔ آج جمعرات اپریل کی 28 تاریخ ہے۔ اب آپ اردو میں خبریں سنیے۔ حکومت جاپان نے یوکرین کے ہمسایہ ملکوں میں انخلا کرنے والوں کے لیے امدادی سامان بھیجنے کی غرض سے سیلف ڈیفنس فورس کے طیارے استعمال کرنے کے منصوبے کی باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر دفتر UNHCR نے کہا کہ روس کے جاری حملوں کے دوران یوکرین سے 50 لاکھ سے زائد افراد وطن چھوڑ کر ہمسایہ ملکوں میں چلے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق انخلا کر جانے والے یہ لوگ روزمرہ ضروریات کا سامان حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اس ادارے کی طرف سے مدد کی درخواست کے جواب میں جاپان نے ملک کے بین الاقوامی امن تعاون ضابطے کے مطابق بین الاقوامی انسانی امداد کی کارروائیوں کے حصے کے طور پر ایک منصوبے کی توثیق کی ہے۔ اس منصوبے کے تحت سیلف ڈیفنس فورس کا نقل و حمل کا طیارہ متحدہ عرب امارات میں اسٹور کیے گئے کمبل اور دیگر سامان اٹھانے کے بعد مئی کے اوائل سے جون کے آخر تک ہفتے میں تقریباً ایک بار پولینڈ اور رومانیہ بھیجا جائے گا۔ مشرقی یوکرین میں محصور ماریوپول شہر میں یوکرینی فوج کے کمانڈر نے دنیا بھر کی حکومتوں سے التجا کی ہے کہ وہاں موجود عام شہریوں اور فوجیوں کو بچا کر نکالا جائے۔ سیرہی وولنسکی نے یہ اپیل روسی فورسز کی جانب سے شہر کو محاصرے میں لینا جاری رکھنے کے دوران بدھ کے روز انٹرنیٹ پر جاری کی گئی ایک ویڈیو میں کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے گروپ میں 600 زخمی فوجی ہیں اور ان کے پاس ان کی مدد کے لیے کوئی دوائیں اور طبی عملہ موجود نہیں ہے۔ مذکورہ کمانڈر نے مزید کہا کہ ان کے ساتھ موجود لوگوں میں درجنوں بچے، معذور افراد اور سینکڑوں عام شہری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس پانی اور خوراک کی بھی کمی ہے۔ اپنی التجا میں انہوں نے اس کا موازنہ دوسری جنگ عظیم میں 1940 میں دنکرک میں ہوئے معرکے سے کیا، جس میں اتحادیوں کو نازی جرمنی کے حملے کی مزاحمت کرتے ہوئے بڑی پسپائی اختیار کرنا پڑی تھی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ زخمی فوجیوں کے لیے لازماً کچھ کیا جانا چاہیے ورنہ وہ مر جائیں گے، اور یہ کہ دیگر افراد بھی لڑائی میں مارے جانے سے ختم ہو جائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ پناہ گاہوں میں عام شہری بھی موت کے دہانے پر ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ملک کی فوج کو گزشتہ ہفتے حکم دیا تھا کہ ماریوپول میں اپنے حملے معطل کر دیں، لیکن یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روسی دستوں نے اس شہر پر بمباری جاری رکھی ہوئی ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم کشیدا فومیو جمعے کے روز سے شروع ہونے والے 8 روزہ دورے میں جنوب مشرقی ایشیا اور یورپ میں 5 ملکوں کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے اس دورے کا اعلان کابینہ کے چیف سیکرٹری ماتسونو ہیروکازو نے جمعرات کے روز کیا۔ جناب کشیدا انڈونیشیا، ویتنام، تھائی لینڈ، اٹلی اور برطانیہ کا دورہ کریں گے اور ہر ملک کے رہنما کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ وہ 6 مئی کو جاپان لوٹیں گے۔ جناب ماتسونو نے بتایا کہ وزیر اعظم کشیدا رہنماؤں کے ساتھ وسیع طرز کے موضوعات پر بات چیت کا منصوبہ رکھتے ہیں، جن میں علاقائی و عالمی صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب کشیدا آزاد اور کھلے ہند بحر الکاہل خطے کو یقینی بنانے کے لیے ہر ملک کے ساتھ مزید تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے کام کریں گے۔ کابینہ کے چیف سیکرٹری نے مزید کہا کہ جن علاقائی اور عالمی معاملات پر بات چیت کی جائے گی ان میں یوکرین میں جنگ، بحیرہ مشرقی و بحیرہ جنوبی چین، شمالی کوریا اور میانمار شامل ہیں۔ یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اب پیش ہیں آج کی باقی خبریں۔ جاپان کے وزیر خارجہ ہایاشی یوشیماسا نے 8 جاپانی سفارتی عہدیداران کو ملک سے نکالنے کے روسی فیصلے پر احتجاج کیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ ماسکو میں جاپانی سفارت خانے کے 8 سفارتکاروں اور عہدیداروں کو 10 مئی تک لازمی ملک چھوڑنا ہوگا۔ اس نے اس اقدام کو روس کے یوکرین پر حملے کے معاملے پر قبل ازیں اسی ماہ ٹوکیو کی طرف سے 8 روسی سفارتکاروں اور عہدیداران کو ملک سے نکالنے کا جوابی اقدام قرار دیا۔ جناب ہایاشی نے جمعرات کے روز پارلیمان کی کمیٹی کے ایک اجلاس میں کہا کہ روسی حملہ بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کئی بے گناہ عام شہریوں کی ہلاکتیں بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سنگین جنگی جرائم ہیں اور قطعاً ناقابل قبول ہیں۔
جناب ہایاشی نے نشاندہی کی کہ روس ہی ہے جس نے فوجی ذرائع استعمال کر کے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر مکمل طور پر ناقابل قبول ہے کہ روس نے جاپان روس تعلقات کو ان کی موجودہ نہج پر لے جانے کا مکمل ذمہ دار ہونے کے باوجود جاپانی عہدیداران کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن آئندہ ماہ جاپان اور جنوبی کوریا کا دورہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری محترمہ جین ساکی نے بدھ کے روز جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ جناب بائیڈن امریکہ کے 2 اتحادی ملکوں کا 20 سے 24 مئی تک دورہ کریں گے۔ صدر کی حیثیت سے جناب بائیڈن ایشیا کا پہلا دورہ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر جاپان میں وزیر اعظم کشیدا فومیو سے ملاقات کریں گے اور جاپان، امریکہ، آسٹریلیا اور بھارت پر مشتمل کوآڈ گروپ کے سربراہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ جناب بائیڈن جنوبی کوریا میں 10 مئی کو عہدے کا حلف اٹھانے والے صدر منتخب یون سک یول سے پہلی بار ملاقات کریں گے۔ بائیڈن حکومت ہند بحر الکاہل خطے سے اپنی وابستگی جاری رکھنے اور ایشیائی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر زور دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یوکرین میں روس کی فوجی جارحیت کے باوجود امریکی حکومت چین کو اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتی ہے۔ انڈونیشیا نے پام آئل کی برآمدات پر جمعرات کے روز سے پابندی عائد کر دی ہے، جس کا مقصد دنیا بھر کے دیگر حصوں میں بڑھتی ہوئی مانگ کے تناظر میں ملک میں اس کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ انڈونیشیا پام آئل سب سے زیادہ پیدا کرنے والا ملک ہے اور عالمی پیداوار میں اس کا حصہ 60% کے قریب ہے۔ تاہم کوکنگ آئل کی بعض اقسام کی خوردہ قیمتوں میں 1 سال قبل کے مقابلے میں 70% اضافہ ہو چکا ہے، جس کے باعث قیمتوں میں اضافے کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر یوکرین اور روس میں پیدا ہونے والے سن فلاور آئل کی فراہمی میں روسی جارحیت کے دوران خلل پیدا ہونے کے خدشات کے باعث متبادل کی حیثیت سے پام آئل کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انڈونیشیا کی حکومت کے مطابق کوکنگ آئل کی موجودہ اوسط قیمت 17,000 انڈونیشیائی روپیہ کے قریب سے گر کر 14,000 روپیہ یا تقریباً $1 فی لیٹر آنے تک یہ پابندی برقرار رہے گی۔ پابندی طویل عرصہ جاری رہنے کی صورت میں وسیع اقسام کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ خوراک اور کاسمیٹک سمیت پام آئل کئی مصنوعات میں استعمال ہوتا ہے۔ آج کی پہلی خبر ایک بار پھر سن لیجئے۔ حکومت جاپان نے یوکرین کے ہمسایہ ملکوں میں انخلا کرنے والوں کے لیے امدادی سامان بھیجنے کی غرض سے سیلف ڈیفنس فورس کے طیارے استعمال کرنے کے منصوبے کی باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر دفتر UNHCR نے کہا کہ روس کے جاری حملوں کے دوران یوکرین سے 50 لاکھ سے زائد افراد وطن چھوڑ کر ہمسایہ ملکوں میں چلے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق انخلا کر جانے والے یہ لوگ روزمرہ ضروریات کا سامان حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اس ادارے کی طرف سے مدد کی درخواست کے جواب میں جاپان نے ملک کے بین الاقوامی امن تعاون ضابطے کے مطابق بین الاقوامی انسانی امداد کی کارروائیوں کے حصے کے طور پر ایک منصوبے کی توثیق کی ہے۔ اس منصوبے کے تحت سیلف ڈیفنس فورس کا نقل و حمل کا طیارہ متحدہ عرب امارات میں اسٹور کیے گئے کمبل اور دیگر سامان اٹھانے کے بعد مئی کے اوائل سے جون کے آخر تک ہفتے میں تقریباً 1 بار پولینڈ اور رومانیہ بھیجا جائے گا۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔